زندگی کی الجھنوں میں کھوئی وہ ماں کے مرنے کے بعد زندگی میں پہلے باپ کے ساتھ نیو یارک آئی تھی، اپنی سوتیلی ماں، بہن اور بھائی کے پاس۔ زندگی کے 18 سال اس نے اپنی ماں کے ساتھ اکیلے گزارے تھے۔ اس نے بچپن میں ہی سن لیا تھا کہ اس کے باپ نے نیو یارک میں دوسری شادی کر لی ہے اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اسی لیے اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو اکیلے ہی دیکھا۔ اس کی ماں نے سلائی کڑھائی کر کے جیسے تیسے کر کے اسے پڑھایا۔ اس کے 2nd ایئر کے پیپر تھے جب اس کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ وہ آخری پیپر دے کر گھر آئی تھی جب محلے کی ایک آنٹی نے بتایا کہ اس کی ماں کو تو اسپتال لے گئے ہیں۔ جیسے تیسے کرتی ماں کے پاس اسپتال پہنچی تھی، مگر ماں تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے وہاں خبر مل گئی کہ اس کی ماں اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ روتی بلکتی رہی، مگر چپ کروانے والا کون تھا؟ آس پاس کے لوگوں نے اس کی ماں کو آخری رسومات کی تھی۔ وہ اکثر اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ اماں، کیا آپ کے مائکے میں بھی کوئی نہیں؟ تو اس کی ماں یہی کہتی تھی کہ بیٹا، جب بیٹیوں کے سروں پر عشق کا بھوت سوار ہو جائے نا اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو رول کر غلط قدم اٹھا لینا، پھر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ بس اس کی ماں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ مصطفیٰ ملک سے بھی انہوں نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھاگ کر شادی کی تھی۔ کاسٹ چینج ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ ملک کے گھر والوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا تھا۔ مصطفیٰ ملک اسے لے کر کرائے کے گھر میں رہنے لگے تھے۔ اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ایک معمولی سی کمپنی میں جاب ملی تھی جس سے گزر بسر ہو جاتا، مگر کب تک؟ شروع کا سال تو عشق کا زور تھا، اسی لیے دونوں نے جیسے تیسے کر کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ مگر جیسے ہی سال گزرنے لگا، مصطفیٰ ملک کو بیوی کے پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو عشق معشوقیاں مدھم پڑنے لگیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، ایسے میں وہ تیسری جان کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ یہی سب سوچتے پریشان رہتے انہوں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ وغیرہ کیا۔ وہ پیچھے ایک امیر کبیر خاندان سے تھے، ان کے دوست بھی اچھے خاصے تھے، مگر انہوں نے کہا آج تک کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ مگر اب انہوں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا۔ دوست اچھا تھا، اس نے اس کے حالات دیکھتے اس کا ملک سے باہر جانے کا انتظام کر دیا۔ عائشہ بیگم ان کے جانے کا سن کر روئی تو بہت تھی، مگر آنے والے بچے کی خاطر انہوں نے خود کو مضبوط کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پاکستان میں رہ کر وہ اپنے بچے ویسے زندگی نہیں دے سکیں گی جیسے وہ اپنے گھر پیچھے چھوڑ کر آئی تھی۔ روتے دھوتے مصطفیٰ ملک کو رخصت کرتی اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ ملک اپنے دوست کی وجہ سے جلدی ہی باہر سیٹل ہو گیا تھا۔ 1 سال تو انہوں نے پیچھے بہت خیال رکھا، ہر طرح سے عائشہ کو سکون دیا، بیٹی کی پیدائش پر بھی بے تحاشا خوش ہوئے تھے۔ ویڈیو کال کرتے، اپنی بیٹی کو دیکھتے رہتے۔ اب تو اکثر ان کی کال زیادہ آنے لگی تھی۔ عائشہ بیگم کو بھی اپنے اکیلے رہنے کے لیے کوئی سہارا مل گیا تھا۔ وہ بھی ہر وقت اب منال کے ساتھ لگی رہتی۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے تھے۔ اب مصطفیٰ ملک کی کال آتی بھی تو وہ بس میں منال سے بات کرتے ہیں۔ منال 1.5 سال کی ہو گئی، مگر ان کا منال سے دھیان کبھی ہٹا نہیں تھا، لیکن بیوی پر دھیان اب رہا نہیں تھا۔ عائشہ بیگم اگر کوئی بات بھی کرتی تو وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتے۔ جب منال 2 سال کی ہوئی تو انہوں نے اچانک سے کال کرنا بھی بند کر دیا، بس خرچہ بھیجنے لگے۔ عائشہ بیگم خود انہیں کال ملاتی تو اٹینڈ ہی نہ کرتے۔ یوں ہی وقت گزرنے میں منال جیسے باپ سے بات کرنے کی عادت تھی، وہ بھی ہماں سے بابا پوچھتی تھی، مگر ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا، وہ کال کرتے ہی نہیں تھے۔ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے خرچہ بھیجنا بھی بند کر دیا۔ عائشہ بیگم پریشان رہنے لگی تھی۔ ان کے پاس مصطفیٰ سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ وہ ان کے کسی دوست کو جانتی نہیں تھی۔ ان کے پاس ان سے رابطہ کرنے کا ایک واحد فون نمبر ہی تھا جس پر وہ کال کرتے تھے۔ اب اگر وہ کال کرتے تو فون نمبر بھی بن جاتا، جس پر وہ کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ 2 ماہ 3 ماہ ساری جمع پونجی بھی ختم ہونے لگی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی کو رلنے نہیں دینا چاہتی تھی اور انہوں نے گھر میں ہی سلائی کا کام شروع کر دیا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو لوگ خود ہی اس کے پاس کپڑے دینے آ جاتے۔ وہ پریشان رہتی تھی کہ نہ جانے ان کا شوہر ٹھیک بھی ہے یا نہیں، ان کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ مگر ان کی ساری فکروں کو ایک دن ان کے ان 9 نمبر سے آتی کال نے ختم کر دیا۔ کال پر مصطفیٰ ملک ہی موجود تھے، مگر انہوں نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا خرچہ تو بھیجیں گے، مگر اب انہیں ان سے عائشہ بیگم سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا۔ وہ وہاں شادی کر چکے ہیں اور ان کی دوسری بیوی نہیں چاہتی کہ پیچھے وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے کوئی رابطہ رکھیں۔ منال ان کا خون ہے، اس وجہ سے وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے
اور وہ ہر ماہ خرچہ بھیجیں گے، جس پر عائشہ بیگم کا خون کھول اٹھا تھا۔ انہوں نے انہیں واضح لفظ میں کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اس گھر میں ان کے لیے کوئی بھی آئے۔ اتنا کہتے مصطفیٰ ملک سے مزید کوئی بات کیے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جب 3 سالہ منال روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر خود بھی رونے لگی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر عائشہ بیگم نے خود کو مضبوط کیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا نہیں کہ کبھی نہیں اپنی بیٹی کا اپنے جیسا نصیب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بس 21 سال انہوں نے اپنی بیٹی سرد گرم ہوا سے بچائے رکھا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، ماں سے باپ کا سوال کرتی، عائشہ بیگم نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا، اسے سب بتا دیا تھا۔ دل میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے باپ کا انتظار کرنے لگی تھی، اور 21 سال بعد جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو 21 سال تنہا گزارنے کے بعد نہ جانے کیسے اس کا باپ آ گیا۔ وہ تو اپنے باپ کی شکل تک بھول گئی تھی، مگر لوگوں کے کہنے اور باپ کے اس کی چھوٹی ہوتی تصویریں دکھانے پر، ان کا نام بتانے پر انہیں اپنا باپ مان بیٹھی۔ مصطفیٰ ملک نے بہت کوشش کی کہ وہ ان سے بات کریں، ان کے گلے سے لگے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ حیران اور بری نظروں سے ان کی جانب دیکھتی رہتی۔ مصطفیٰ ملک نے اسے کچھ بتائے بنا، اس سے کچھ پوچھے بنا، بس اس کے ڈاکومنٹس لیتے انہوں نے جتنی جلدی ہو سکے اس کا پاسپورٹ، اس کا ویزا لگوایا تھا۔ اپنی ماں کے مرنے کے 5ویں دن وہ نیو یارک کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ ان 10 دنوں میں اگر اس نے اپنے باپ سے کوئی بات کی بھی تھی تو بس یہی کہ اسے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ مصطفیٰ ملک جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ان سے نفرت کرتی ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس کی نہ جانے کی رٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنے گھر نیو یارک میں اپنی بیوی بچوں کے پاس لے آئے تھے۔ اس خوبصورت گھر میں قدم رکھتے اس نے پہلی بار اپنے اندر احساس کمتری محسوس کی تھی۔ کہاں ان کا وہ کرائے کا گھر اور کہاں نیو یارک جیسے خوبصورت ملک میں ان کا خوبصورت گھر۔ وہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ایک غریب بچہ امیر کے گھر آ کر دیکھتا ہے۔ یوں ہی دیکھتے وہ لاؤنج میں قدم رکھ چکی تھی، جب جہاں سامنے ہی ایک ماڈرن سی عورت انہیں اندر آتے دیکھ جلدی سے مصطفیٰ صاحب کے قریب آتے ان کے گلے سے لگ گئی۔ مصطفیٰ، آپ جانتے ہیں نا آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ آپ جانتے ہیں یہ 10 دن کتنی مشکل سے گزارے ہیں۔ یہ ماڈرن سی عورت شاید اس کی سوتیلی ماں تھی، ان کی بات کرنے کے انداز سے تو ایسے ہی لگتا تھا۔ تبھی ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت گولڈن بالوں والی لڑکی باہر آئی۔ اوہ، واپس تو آئے، میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ تبھی وہ لڑکی ایک ادا سے بولتی باپ کے سینے سے لگی تھی۔ کنال نے نااجنبی نظروں سے سامنے دیکھا تھا، وہ اس کا بھی باپ تھا، مگر اس وقت اس کے سینے سے چمٹی اور عورتیں اس کے لیے زیادہ خاص تھیں۔ ایک نظر ان کو دیکھتی ہوئی نظر موڑ گئی تھی۔ مجھے میرا کمرہ بتا دیں، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ اب اپنے باپ کی طرف دیکھتے بولی تھی۔ اوہ سوری گائز، پہلے منال سے تو مل لو۔ منال کے بولنے پر یکدم یاد آنے پر مصطفیٰ صاحب پیچھے ہوتے ہوئے بولے تھے، امبر یہ ہے منال، اور منال یہ ہے میری وائف اور آپ کی مما، امبر مصطفیٰ۔ وہ امبر کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ان کا تعارف کرواتے ہوئے بولے تھے، اس چینل ماشاء اللہ ڈارلنگ، یو آر سو بیوٹیفل۔ ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالتی امبر بیگم خوش اخلاقی سے کہتی اس کے قریب ہوتی گلے سے لگی تھی، تھینک یو سو مچ۔ اتنا کہتی ہوئے فوراً پیچھے ہوئی تھی۔ ہائی منال، آئی ایم یور اسٹیپ سسٹر افشین۔ تبھی گولڈن بالوں والی لڑکی اسٹیپ لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی تھی، افشین یہ کیا کہہ رہی ہو تم دونوں بہنیں اور بہنوں کی طرح ہی رہنا ہے۔ تبھی مصطفیٰ ملک آگے ہوتے بیٹی کو بولے تھے، اوکے ڈیڈ، ایز یو لائک، لیکن اب منال کو بتا دیں کہ میں آپ کی فیوریٹ ہوں اور آپ سب سے زیادہ مجھ سے ہی پیار کرتے ہیں، اور ابھی بھی میں ہی آپ کی فیوریٹ رہوں گی، گیٹ اٹ؟ اب کی بار وہ نخریلے انداز میں کہتی، آخر پر سوالیہ انداز میں باپ کی طرف دیکھنے لگی، یس آف کورس میری جان۔ اس سے پہلے مصطفیٰ ملک بیٹی کو سمجھاتے ہیں کچھ کہتے جب امبر فوراً بولی، او تھینکس مام، اوکے گائز، آج میرا پلان میرے دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کا ہے۔ اتنا کہتی وہ بالوں کو جھٹکتے ہوئے باپ کے گلے سے لگتی، یہ جا وہ جا، اوکے ڈارلنگ، صبح ملاقات ہوگی، بائے۔ اس سے پہلے مصطفیٰ ملک کچھ کہتے جب ان کی بیوی بھی آگے کو ہوتی چپ چاپ کھڑی منال کے گلے سے لگتے ہوئے بولی، اوکے جان۔ پھر وہ مصطفیٰ ملک کے گلے سے لگی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا وہ کہاں جا رہی ہیں، بس یہ جا اور وہ جا۔ ان کو جاتے دیکھ تبھی مصطفیٰ ملک اس کی جانب پلٹے تھے، آئی ایم سوری بیٹا، میں نے سب کو آج آنے کا نہیں بتایا تھا نا، اس لیے سب کے اپنے اپنے پلانس ہیں، کل انشاءاللہ سب مل کر بیٹھیں گے، آؤ تم کچھ دیر ریسٹ کر لو،
میں تمہیں تمہارا روم دکھاتا ہوں۔ وہ ان کے یوں جانے پر معذرت خواہانہ لہجے میں بولے تھے۔ ان کو یہ معذرت کرتے دیکھی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے باپ کی اس گھر میں کتنی ہی چلتی ہے، اور ویسے بھی وہ جس طرح کے ماحول میں رہ رہے تھے وہاں کسی کی کسی پر نہیں چلتی۔ ایک نظر منتظر کھڑے اپنے باپ کو دیکھتی وہ اپنا لگیج گھسیٹتی آگے کو بڑھ گئی۔ مصطفیٰ ملک بھی آگے ہوئے۔ باپ کے کمرے میں چھوڑ کر جانے کے بعد اس نے ارد گرد پورے کمرے کو دیکھا۔ کمرہ بڑا اور صاف ستھرا تھا۔ ایک نظر سارے کمرے کو دیکھتی وہ اپنا سامان بیگ سے نکالتی کبرڈ میں سیٹ کرنے لگی۔ چیزیں وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد وہ فریش ہوتی آ کر نرم و ملائم بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتی اسے احساس ہوا تھا کہ یہ سب اس کی قسمت میں پہلے بھی ہو سکتا تھا اگر اس کا باپ اس کی ماں کو دھوکہ نہ دیتا، مگر پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتی وہیں لیٹ گئی۔ کھانا وہ پلین میں ہی کھا آئی تھی، اس وجہ سے اسے وقت بھوک نہیں تھی، اگر ہوتی بھی تو کس سے کہتی۔ اسے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کی سب سے بہت کم ہی ملاقات ہوئی تھی۔ یہاں آنے کے بعد اگر کوئی چیز اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے لگی تھی تو وہ تھا اس کا 12 سالہ بھائی، جو اپنی باتوں اور اپنی حرکتوں سے ہمیشہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا۔ اس پورے ہفتے میں اگر اس کی اپنے باپ سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ کھانے کی ٹیبل پر ہی ہوئی۔ 2 دن پہلے اس کے باپ نے اسے بتایا کہ اس کا افشین والی یونیورسٹی میں ہی وہ ایڈمیشن کروا چکا ہے اور اب وہ جوائن کر لے، تو آج بس یونیورسٹی کی وجہ سے ہی وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی۔ سچ شکر افشین آج ٹیبل پر مصطفیٰ ملک اگر اس سے کوئی بات بھی کرتے تو بس اس کا کھانے میں ہی جواب دیتی تھی، جبکہ عنبر بیگم خود ہی اس سے تھوڑی بہت بات کرتی تھی۔ رہی افشین، اس نے تو پہلے دن کے بعد سے اسے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، سوائے 1-2 بار اپنی ماں کا پوچھنے کے، مگر اسے تنگ کرنے، اسے جیلس کرنے کا کام وہ بخوبی کرتی ہے۔ جب مصطفیٰ ملک گھر آ جاتے تو جان بوجھ کر ان کے پاس رہتی، جان بوجھ کر ہر بات میں اپنی ٹانگ ضرور اڑاتی تھی۔ یہ سب دیکھتی منال اس کی نیچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ آج بھی وہ بس پہلے دن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جا رہی تھی، ورنہ اس نے سوچ لیا تھا کہ راستہ پتہ لگنے کے بعد وہ خود ہی آ جایا کرے گی۔ سب کو ڈائننگ ٹیبل پر دیکھتی وہ خود بھی آ کر بیٹھ گئی۔ جب کھانا کھاتے مصطفیٰ نے ایک نظر اسے دیکھ کر اب افشین کی طرف دیکھا تھا۔ بچے، بہن کو ساتھ لے جانا۔ کون؟ میں؟ وہ حیرانگی سے بولی تھی۔ بٹ ڈیڈ یو نو نا، مجھے تو ارحم نے پک کرنے آنا ہے، وہ فوراً بولی۔ وہ زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ بٹ بچے، آج منال کا فرسٹ ہے، اسی لیے رستوں کو پتہ نہیں ہے، تو آپ آج اسے ساتھ لے کر جائیے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے دوستوں سے میں بات کر لوں گا۔ نو ڈیڈ، وہ میرے دوست ہیں، وہ فوراً بدلحاظی سے بولی تھی۔ کوئی بات نہیں افشین بچے، سسٹر ہے وہ آپ کو لے کر جانا چاہیں، اور اچھی بات ہے نا، آپ کے دوست بھی آپ کی سسٹر سے مل لیں گے۔ تبھی چپ بیٹھی عنبر بیگم بولی، اوکے فائن۔ اب کی بار افشین کا منہ بن گیا تھا، مگر وہ ہاں کر گئی تھی۔ اسے باندھتے دیکھ منال نے ابھی بریڈ کی بائٹ لی ہی تھی کہ افشین موبائل دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو جلدی، ارحم آ گیا ہے۔ ماں باپ کو کس دیتی اب وہ منال سے بولی تھی۔ منال نے فوراً ہاتھ میں پکڑا بریڈ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ ملک نے ایک نظر منال کی جانب دیکھا تھا، جو چیئر سے اٹھتی اب ان کے قریب آ رہی تھی۔ ان کے دل میں یکدم پھول کھلے تھے، مگر اسے پاس سے گزر کر جاتے دیکھ وہ تھم گئے۔ انہیں تو لگا تھا وہ پہلے دن جا رہی ہے، اس وجہ سے ان کے قریب آتی، ان سے ملے گی، مگر وہ تو پاس سے گزر کر اونچی آواز میں سب کو اللہ حافظ کہتی افشین کے پیچھے باہر کی جانب نکل گئی۔ پیچھے وہ ساکت بیٹھے رہ گئے۔ گھر سے نکلتے اس کے سامنے نظر پڑی تھی، جہاں افشین کسی لڑکے کے گلے مل رہی تھی۔ وہ اگنور کرتی ان کے قریب آ رہی تھی۔ جب افشین کے گلے سے لگے لڑکے کی نظر اس پر پڑی، سفید شارٹ کے ساتھ سفید ہی جینز پہنے، سردی کی مناسبت سے اس کے اوپر مکمل کیمل کلر کا لانگ کوٹ پہن کر خود کو ڈھانپے، سر پر کیمل کلر حجاب اوڑے اپنی طرف آتی وہ لڑکی اسے ساکت سا کر گئی تھی۔ تبھی افشین پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ساکت ہوتے ارحم کو دیکھتی، تبھی منال نزدیک آ کر السلام علیکم بولی تھی۔ افشین نے اس کے یوں سلام لینے پر اسے گھورا تھا۔ جب ارحم ہوش میں آیا تھا، ہو از شی افشین؟ وہ بے تابی سے بولا۔ افشین نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ارحم، شی از مائی اسٹیپ سسٹر، وہ غصے سے بولی۔ اوہ شی از سو بیوٹیفل، وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں، اتنی خوبصورت بہن بھی ہے تمہاری۔ اب کی بار افشین نے خون خوار نظروں سے ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، سسٹر نہیں، شی از اسٹیپ سسٹر۔ اور اب چلیں کیا، یا اور فلرٹ کرنا ہے؟ ارے نہیں چلو، وہ فوراً بولا تھا۔
منال تو ابھی تک افشین کے لہجے کی کڑواہٹ محسوس کر رہی تھی جو اس نے اسٹیپ کہتے ہوئے اس کے الفاظ میں محسوس کی تھی۔ چلے میڈم؟ ارحم کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ وہ دنگ کھڑی منال سے بولی تھی، جو ہاں میں سر ہلاتی فوراً پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ افشین بھی فرنٹ سیٹ پر ارحم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پیچھے بیٹھی منال کو بار بار کسی کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ افشین کی نظریں ہیں یا ارحم کی، کیونکہ اس نے ایک بار بھی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارحم نے ایک نظر ساتھ بیٹھی ہوئی افشین کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم نے تو اپنی بہن سے تعارف بھی نہیں کروایا، مگر افشین کے لہجے کی کڑواہٹ کو دیکھ وہ چپ ہی کر گیا تھا۔ افشین نے اسے مین گیٹ پر ہی اتار دیا تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی تھی۔ اب وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ کسی سے کلاس کا پوچھ سکے۔ تبھی ایک خوبصورت ایشین لڑکی کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ فوراً آگے ہوئی۔ ہے could you please guide me the art department؟ اس کے نزدیک آتی انگلش میں پوچھنے لگی۔ جب اس کی طرف دیکھتی انابیہ مسکرائی۔ Yeah, beautiful, sure. Go straight ahead and then take a left. Your department will be right there. Oh, thank you so much. اس کے بتانے پر مسکرا کر اس کو شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ It's okay, beautiful. I think you are new here. تبھی وہ سنہرے بالوں والی لڑکی مسکرا کر بولی۔ اس کی بات کرنے کے انداز سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ اسے منال کافی اچھی لگی تھی۔ جی، وہ اتنا کہتی آگے بڑھنے ہی والی تھی جب انابیہ نے روک لیا تھا۔ فرینڈس، اسے روکتی ہوئی یک لفظی بولتی ہاتھ آگے کر گئی۔ جب منال نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اب کی بار منال کو ہاتھ ملاتے نہ دیکھ وہ اردو میں بولی تھی۔ جب اس کے یوں ہی بولنے پر منال نے مزید حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ اردو بول سکتی ہیں؟ وہ فوراً بولی۔ جی بالکل، میں اردو بول سکتی۔ میں پاکستان سے 1 سال کی تھی جب پیرنٹس کے ساتھ یہاں شفٹ ہوئی تھی، اس وجہ سے لگتی یہیں کی ہوں، بٹ مما گھر میں زیادہ اردو میں ہی بات کرتی ہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ اوہ گریٹ! اتنا کہتے منال ابھی تک اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ تھینک گاڈ، مجھے اس انجان شہر میں، انجان یونیورسٹی میں کوئی اپنا تو ملا ہے، اپنے جیسا ملا ہے، ورنہ یہاں جس کو بھی دیکھ رہی ہوں سب الگ ہی نخرے ہیں، کوئی سیدھے منہ کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں، اور اگر کوئی کچھ بتاتا ہے تو مجھے ان کی زبانی سمجھ میں نہیں آتی۔ دراصل یہاں دنیا بھر سے تو لوگ ہیں، دوسرا یہاں کے لوگ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ چلو آؤ میں تمہیں تمہارے ڈپارٹمنٹ تک چھوڑ دوں۔ انابیہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لے کر اس کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے سامنے کلاس دیکھتی منال اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کچھ کہتی، جب انابیہ نے فوراً ایک چٹ پر اپنا نمبر لکھ کر اسے پکڑا دیا تھا۔ جب بھی کلاس سے فری ہو مجھے فوراً کال کر دینا، میں تمہیں یہیں سے لینے آ جاؤں گی، پھر میں تمہیں اپنے سارے گروپ سے ملواؤں گی، ٹھیک ہے؟ ابھی میری کلاس ہے اسی لیے مجھے جانا ہوگا، میں فری ہوتے ہی تم سے ملوں گی، اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہتی انابیہ جلدی سے اس کے دائیں گال پر ہونٹ رکھ دی اور واپس بھاگ گئی تھی، جبکہ منال شدید حیرانگی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ آج تک کسی نے اس کی ماں کے علاوہ کبھی اسے اس طرح سے نہیں چھوا تھا۔ پہلی کلاس اس کی اچھی رہی تھی۔ کلاس لیتے ہی وہ باہر نکلتے ابھی انابیہ کو فون یا کال کرنے ہی والی تھی، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ ارے واہ، تم فری ہو گئی؟ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، آؤ تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔ منال کی طرف دیکھتی مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ گئی تھی۔ اتنی اچھی دوست ملنے پر منال مسکراتی اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ تبھی وہ کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ وہ سامنے جو بیٹھا ہے نا، یہ میرا گروپ ہے، اس نے سامنے ٹیبل پر 4-5 اسٹوڈنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ منال ہاں میں سر ہلاتی اس کے ساتھ آگے بڑھی، اس ٹیبل کے پاس آ گئی تھی۔ ہیلو ایوری ون، میٹ مائی نیو فرینڈ منال۔ سب کے قریب جاتی سب سے ہیلو ہائی کرتے ہی وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجا چکی تھی اور منال کا تعارف کروا گئی تھی۔ ہیلو ہیلو، واو نائس، یو سو بیوٹیفل۔ وہاں بیٹھے 2 لڑکے اور 1 لڑکی بے ساختہ بولے تھے، جبکہ 2 چہرے ایسے تھے جو ایک دم شاکڈ میں چلے گئے تھے۔ ان سب سے ہیلو ہائی کرتی منال کا دھیان وہیں بیٹھے 2 سناشاں چہروں کی طرف گیا تھا۔ وہ ایک دم رک گئی تھی۔ وہ وہی تھا، وہی لڑکا جو آج صبح اس کی بہن کے ساتھ تھا۔ ابھی بھی اس کی بہن ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ حیرانگی سے کبھی افشین اور کبھی ارحم کی جانب دیکھتی، جو دونوں یکٹک اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ واٹ ہیپن گائز، تم دونوں کو کیا ہوا؟ تم لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ تو صبح میرے ساتھ ہی آئی تھی، میں اس سے پہلے مل چکا ہوں۔ واٹ؟
انابیہ حیرانی سے بولی تھی۔ تم جانتے ہو؟ ان کے ایک دوست نے فوراً انگلش میں پوچھا۔ ہاں یار، یہ افشین کی سسٹر ہے۔ وہ فوراً انگلش میں بولا تھا، اسٹیپ سسٹر۔ تبھی ان کی باتیں سنتی افشین گھورتے ہوئے بولی تھی، او گریٹ، تم نے کبھی بتایا نہیں اتنی پیاری گڑیا جیسی لڑکی سسٹر ہے تمہاری۔ او منال، بیٹھو یار، کیا کھاؤ گی؟ ادھر آؤ۔ سب کو باری باری اسے یوں پروٹوکول دیتے دیکھ افشین کا غصے کا گراف بڑھ گیا تھا۔ وہ تمام بنا افشین کے موڈ کو دیکھے بس منال سے سوال پر سوال کر رہے تھے، جس کا جواب وہ آہستہ آہستہ دے رہی تھی۔ اپنے سارے دوستوں کو منال کا فین بنتے دیکھ وہ غصے سے اٹھے تھی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی جب ارحم، جس کا دھیان منال کے بجائے افشین پر ہی تھا، اس کا بازو پکڑ اسے روک چکا تھا۔ کچھ دیر پھر چلتے ہیں، اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بولا، جس پر وہ ضبط کرتی بیٹھ گئی تھی، مگر انداز یوں تھا کہ ابھی اٹھ کر چلی جائے گی۔ اوکے منال، پھر کل ملیں گے۔ تبھی جوس پیتی اس کی ایک دوست نے انگلش میں کہا۔ افشین نے خون خوار نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ جب منال ان سب سے ملتی وہاں سے نکل آئی تھی، واپسی پر اس نے خود ہی جانے کا سوچا تھا۔ ارحم کی نظریں وہاں سے جاتی منال کی جانب تھی۔ افشین بچے، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ یہاں کے بارے میں جانتی ہی کیا ہے؟ تم کیوں اسے اکیلے چھوڑ رہی؟ تمہیں اسے ساتھ تو لانا چاہیے تھا نا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے اور وہ ابھی تک یونیورسٹی سے واپس ہی نہیں آئی تھی۔ افشین کب سے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ جب سے مصطفیٰ ملک گھر آئے تھے، منال کو ابھی تک گھر نہ پہنچتے دیکھ کر وہ افشین سے پوچھ رہے تھے، جس کے مطابق وہ خود ہی واپس آنے والی تھی۔ اس کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ واٹ؟ ڈیڈ، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ فرسٹ ڈے تھا، آپ نے کہا تو اسے ساتھ لے جانا، تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ لے گئی۔ اب میں اس کے یوں لاڈ نخرے تو نہیں اٹھا سکتی۔ وہ کافی بدتمیزی سے بولی تھی۔ بس ایک اور لفظ نہیں، وہ بھی میری بیٹی ہے افشین۔ برسوں بعد وہ غصے سے بولے تھے، یہ جتنا لاڈ پیار نخرے میں نے تمہارے اٹھائے ہیں نا، اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق تھا، مگر صرف میں۔ واٹ ڈیڈ؟ اب آپ کو اپنی برسوں پرانی بیٹی یاد آ گئی؟ اور میں کدھر ہوں؟ ڈیڈ، آپ نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر مجھے ڈانٹا؟ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے وہ، تمہارے جتنی پیاری ہے مجھے۔ واٹ؟ اب آپ میرا مقابلہ اس بھیکارن سے کریں گے؟ بکواس بند کرو افشین۔ غصے سے ان کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر اس کے گال پر پڑنے سے پہلے ہی وہ خود کو روک چکے تھے۔ وہ بے یقینی سے باپ کو دیکھتی رہ گئی اور غصے سے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ اندر سے بہت سی چیزیں گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مصطفیٰ ملک صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت انہیں افشین کی نہیں، منال کی فکر تھی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، ابھی تک پہنچی کیوں نہیں؟ 4 سے 5، 5 سے 6 اور 6 سے 7 ہو گئے اور ابھی تک یوں ہی یونیورسٹی کی سڑکوں پر ہی گھوم رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں جائے۔ کیب تو بک کروائی تھی، مگر راستے کا ہی نہیں پتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا راستہ بتائے۔ اس نے تو کسی سے پوچھا ہی نہیں تھا۔ صبح جب وہ آئی تھی تو یاد تھا، لیکن اب ایک دم سے راستہ بھول گیا تھا۔ اوپر سے بڑھتے اندھیرے کے ساتھ اس کا دماغ مزید بند ہونے لگا تھا۔ اسے خوف آ رہا تھا یوں انجان شہر میں اس سے پہلے وہیں بیٹھ کر رونے لگتی جب کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آہ! وہ چیختی، فوراً واپس مڑی، مگر سامنے جانے پہچانے چہرے کو دیکھ وہ ایک دم تھم گئی۔ یہ تو صبح والا ہی چہرہ تھا، افشین کا دوست۔ اسے دیکھتے بے ساختہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ اس وقت اس کی وہ حالت تھی کہ اگر کسی کو ایک بار ایک جھلک بھی دیکھی ہوتی تو وہ بھی اسے اپنا لگ رہا ہوتا۔ پلیز پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، پلیز پلیز مجھے لے چلیں، میں یہاں، مجھے راستہ پتہ نہیں کدھر ہے۔ وہ روتے ہوئے ارحم کی شرٹ کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ ارحم کو خود کے دل کی دھڑکنیں سست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پلیز مجھے گھر، میں ہوں نا، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اس کے حجاب والے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ رومانٹک جوڑے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ چلو آؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تبھی روتی ہوئی منال کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ یونیورسٹی کے بعد افشین کو گھر چھوڑ کر وہ اپنے دوست کے فلیٹ پر چلا گیا تھا۔ اب وہاں سے واپسی پر ہی وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب نظریں یکدم ٹھہر سی گئیں۔ وہ وہی تھی، وہ صبح سے اس کے ذہن پر سوار تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے نکلتا اس کے پاس آیا تھا، اسے گاڑی میں بٹھاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ تم ابھی تک واپس کیوں نہیں گئی؟ افشین کے ساتھ چلی جاتی، میں ہی افشین کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ارحم کے پوچھنے پر آنکھیں صاف کرتے منال کے ہاتھ رکے تھے۔ افشین کو پسند نہیں ہے میرا اس کے ساتھ آنا جانا، بات کرنا۔
وہ آہستگی سے بولی، مگر آپ بہن ہیں اس کی؟ بہن نہیں، سوتیلی بہن ہوں۔ وہ آپ کو بتا چکی ہے کہ میں اس کی اسٹیپ سسٹر ہوں، پھر اس سے آگے کسی بات کی وجہ ہی نہیں بنتی۔ بائی دا وے، تھینک یو سو مچ میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز اپنے گروپ سے میری طرف سے معذرت کر لیجیے گا۔ کیا مطلب؟ وہ گاڑی اس کے گھر کی طرف موڑتے حیرانگی سے بولا، افشین کو میرا آپ لوگوں سے بات کرنا پسند نہیں ہے، بس اسی لیے میں نہیں چاہتی آپ لوگوں کا رشتہ بھی افیکٹ ہو۔ لیکن آپ ہماری بھی دوست ہیں، وہ بے ساختہ بولا۔ تب تک گاڑی بھی رک چکی تھی۔ ایک نظر گھر پر ڈالتی وہ تھینک یو سو مچ کہتی اتر گئی۔ دوستی والی بات اسے سرے سے نظر انداز کرنا ہی بہتر لگا۔ جب تک وہ گھر کے اندر داخل نہیں ہو گئی وہ وہیں کھڑا رہا تھا۔ ذہن میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، مگر دل کے کہیں ایک کونے میں وہ اسے اچھی لگی تھی۔ اس کے گھر داخل ہوتی اسے دیکھتے مصطفیٰ ملک پریشانی سے اس کی جانب بڑھے، مگر وہ بنا ان کے پاس رکتی اور بنا ان کی کسی بات کا جواب دیے ان کے پاس سے گزرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں اسے، میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے میرے بابا مجھ سے چھین لیے۔ میں اس کی جان نکال دوں گی، میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی، میں اسے وہاں لے جا کر مار دوں گی کہ وہ یاد رکھے گی۔ جب سے مصطفیٰ ملک نے اسے ڈانٹا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، تب سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اسے تو منال پہلے بھی کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی، اس کے بعد آج اس کے دوستوں کا بڑھ چڑھ کر اسے پکارنا اور گھر آتے ہی اس کے بابا نے اسے ڈانٹ دیا، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھتی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ غصے سے ہر چیز کمرے کی توڑتی وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ ارحم کو کال ملا گئی۔ ہیلو ارحم، کیا ہوا افشین، تم ابھی مل سکتے ہو؟ خیریت، کیا ہوا؟ ارحم کو اس کی آواز میں واضح غصے کی جھلک اور نمی محسوس ہوئی۔ ابھی مجھ سے ملو۔ اوکے فائن، میں ادھر سے گزر ہی رہا تھا، باہر آ جاؤ۔ وہ جب بھی مینال کو چھوڑ کر تھوڑا دور ہی گیا تھا، گاڑی ریورس کر گیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ افشین کو اس کے گھر کے سامنے سے پک کرتا وہ اپنے اور اس کی فیورٹ ریسٹورانٹ لایا تھا۔ تو مجھ سے وعدہ کرو۔ وہ فوراً ہاتھ آگے کرتی ضدی انداز میں بولی۔ کیسا وعدہ افشین، کیا ہوا؟ بس وعدہ کرو کہ میں جو کہوں گی تم ویسا ہی کرو گے، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ لیکن بات کیا ہے افشین، کیوں ڈرا رہی ہو؟ ڈرنے والی بات نہیں ہے، پیار کرتی ہوں تم سے، کچھ غلط تو کرنے کا کہوں گی نہیں۔ اب کی بار وہ ارحم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اوکے فائن، جیسا کہو گی کروں گا۔ وہ اس کی دوست تھی، بے حد عزیز دوست، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا جس چیز کا وعدہ وہ کر چکا ہے اس کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ اوکے ڈن، اب میں بتاتی ہوں تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں مینال کو پرپوز کرنا ہے، اسے پسند کرنے کا ڈرامہ کرنا ہے، اور جب وہ پوری طرح پاگل ہو جائے تو تمہیں اسے چھوڑ دینا ہے۔ تب جا کر اسے پتہ چلے گا کسی کی قیمتی چیز چھیننے کی تکلیف۔ واٹ نان سینس، یہ کیا ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ بہن ہے وہ تمہاری، اور کیا چھینا ہے اس نے تم سے؟ اور میں کیوں اس سے یہ سب کہوں گا؟ وہ فوراً بولا۔ میرے بابا کا پیار، ان کا لاڈ، سب چھین لیا اس کی خاطر۔ بابا نے مجھے ڈانٹا، ہاتھ اٹھایا مجھ پر، اور اب میرے دوست بھی اس کے؟ ہرگز نہیں، یہ سب کرنا ہے ارحم تم ہی۔ مگر افشین میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آئی نو بیبی، بس اسی لیے تو تمہیں بولا ہے، کیونکہ باقی سب تو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے فین ہو گئے ہیں۔ پر تم میری محبت، آئی نو تم مجھے ڈچ نہیں کرو گے اور میری بات مانو گے۔ بٹ افشین، یہ غلط ہے، میں کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کے جو بہن ہو تمہاری۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اوکے تو ٹھیک ہے، پھر جو میری مشکل میں میرے ساتھ نہیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ واٹ افشین، آر یو کریزی؟ تم نے خود مجھے پرپوز کیا تھا، اور اب خود؟ ہاں، کیونکہ جب تم میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے تو۔ اوکے فائن، بٹ افشین بس کچھ دیر، میں اس سے زیادہ ہرٹ نہیں کروں گا، ایک دوست کی حد تک۔ اوکے ڈن، وہ فوراً مان گئی۔ اس وقت تو خوش تھی کہ وہ ارحم کو منا چکی ہے، باقی کا کام وہ بعد میں کر ہی لیتی۔ اوکے فائن، کل سے اس کے ہر راستے میں تم ہوگے، اسے اپنا عادی بناؤ گے۔ وہ اب اسے پلان سمجھا رہی تھی جو وہ بے دہانی سے سن رہا تھا۔ ذہن میں وہ حجاب والی معصوم سی صورت گھوم رہی تھی۔ رات کو گھر آنے کے بعد اس نے کافی دیر لگا کر میپ پر سارا راستہ سمجھا تھا۔ اب صبح وہ خود ہی بغیر کسی سے ملے، بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی کے لیے نکل آئی تھی۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ لائبریری آ گئی تھی۔ ریکس میں لگی کتابوں میں وہ اپنی پسندیدہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی کتاب پر نظر پڑی وہ اٹھانے کے لیے ہاتھ رکھ گئی تھی،
جب ریک کی دوسری جانب بھی کسی نے اس کتاب پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے منال کتاب اٹھاتی جب دوسری جانب موجود شخص نے وہ کتاب اٹھائی تھی۔ کتاب کے ہاتھ سے نکلنے پر منال نے حیرانگی سے سامنے دیکھا۔ دوسری جانب وہ کتاب اٹھانے والا ارحم تھا۔ اوہ یہ ہے، سوری، آپ کو چاہیے آپ لے لیں، وہ منال کو دیکھتا فوراً کتاب آگے کرتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں آپ پڑھ لیں، میں اس کے بعد پڑھ لوں گی، وہ فوراً بولی تھی۔ نہیں آپ پڑھ لیں، میں فی الوقت کچھ اور پڑھ رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے بولا۔ شکریہ کہتی وہ کتاب تھام گئی۔ ارحم کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ ویسے آج آپ افشین کے ساتھ آئی ہیں کیا؟ وہ بات بڑھانے کی خاطر بولا۔ نہیں خود آئی ہوں میں۔ اتنا کہتے وہ مڑنے والی تھی جب ارحم پھر سے بولا، آپ بہت معصوم ہیں، مگر آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب کی بار وہ سیدھا سوال کر گئی۔ کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مگر کیوں؟ بس دل کہتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ کرو، اور میں بہانے بنانے میں بہت کمزور ہوں۔ منال کی پلکیں لرزی تھیں، وہ بنا کچھ کہتی آگے بڑھتی، کتاب ہاتھ میں پکڑے لائبریری سے نکل گئی تھی۔ دن بڑھتے جا رہے تھے، افشین کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر منال کے سامنے مصطفیٰ ملک کے قریب رہتی، ان سے نخرے اٹھواتی۔ وہ منال سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتے تو وہ چلی جاتی۔ ایک چیز جو مستقل ہو رہی تھی وہ تھا ہر رستے میں ارحم کا اس سے ٹکرانا، باتیں کرنا معمول سا تھا۔ وہ بہانے تلاش کرتا تھا۔ منال اس کے یوں بار بار ٹکرانے پر اپنے دل کو بدلنے سے مسلسل روک رہی تھی۔ آج اس کا پہلا پیپر تھا، وہ پیپر دے کر باہر نکلی تھی۔ آج اس کی نظریں ارد گرد دیکھ رہی تھیں، مگر وہ کہیں نہیں تھا، جو 6 ماہ میں اس کے بنا کہیں آس پاس تھا۔ وہ کبھی کسی مشکل میں ہوتی، کبھی ضرورت ہوتی، وہ پہلے ہی حاضر ہو جاتا۔ آج وہ کہیں نہیں تھا، جبکہ پہلے وہ راستے کے ہر موڑ پر ہوتا تھا۔ تبھی اس کی نظر دور سے آتے ارحم کی جانب پڑی، جو تیز تیز قدم اٹھاتا اسی کی جانب آیا تھا۔ اسے دیکھتی منال کے چہرے پر ایک دم اسمائل آئی تھی۔ وہ مسکرا کر ہائے کرنے والی تھی جب وہ پاس سے گزر گیا تھا۔ منال نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جو آگے گزر گیا وہ حیران ہوئی تھی، دل ایک دم ساکت ہوا تھا۔ آج دوسری بار اسے یونیورسٹی میں اپنا آپ اکیلا محسوس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی، رنگت سرد ہو گئی تھی، مگر اب وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی اسے لگ رہا تھا اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پھر سے اسے اپنا آپ محفوظ محسوس ہوا تھا، مگر اب کی بار اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے پیچھے قدم لیتا نہ وہ اسے پکار رہا تھا نہ بلا رہا تھا، بس اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ شروع میں وہ افشین کے کہنے پر اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا، مگر اس کی معصومیت نے اسے خود کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ اب گھر بھی جاتا تو بس منال منال نظر آتی۔ وہ اسے اپنے دل کی فیلنگز بتا دینا چاہتا تھا، مگر ہر بار افشین کا وعدہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دیتا۔ وہ مسلسل اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ اب کی بار وہ اگنور کرتی آگے ہو گئی۔ پیپرز ختم ہو گئے تھے۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے ارحم کو ڈھونڈتی گراؤنڈ میں آئی تھی۔ اس وقت وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا جب وہ پاس آئی تھی۔ یہ آپ کی کتاب۔ وہ خاموشی سے کتاب اس کی طرف بڑھا گئی۔ ارحم نے خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کتاب؟ وہ پھر سے بولی۔ نہیں، یہ آپ ہی رکھ لیں، یہ واپس لینے کے لیے تو نہیں دی تھی، یہ تو آغاز تھا، اختتام نہیں۔ اس کے ہاتھوں پر نظر رکھتے ہوئے بولا۔ منال کا دل دھڑکا تھا۔ ارحم اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، نہ قریب نہ دور، بس جہاں دل کی آواز سن سکے۔ منال، اس کی پکار میں کچھ تھا۔ منال کی سانسیں اکھڑی تھیں۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، سیدھی بات، بغیر چھپائے، بغیر پیچیدگی کے، میں بس تمہیں چاہتا ہوں۔ منال کے ہاتھ کانپے تھے، کتاب نیچے گری تھی، پاؤں ایک دم پیچھے ہوئے تھے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ منال کی ہلکی سی آواز۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے، دل صرف آپ کو دیکھ کر دھڑکتا ہے۔ ارحم کی آواز میں سچائی تھی۔ تم افشین کے دوست ہو، وہ کبھی اس سے، میں جانتا ہوں دوست ہوں، مگر میری اپنی لائف ہے یار۔ وہ دوست ہے، تم محبت، پلیز۔ میں نے بہت سوچا، روکا، مگر بات صرف تم تک آ کر رکی ہے۔ میں خود کو جھوٹ نہیں بول سکتا اینی مور، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ارحم، افشین میری بہن، آئی لو یو۔ وہ بس اتنا کہہ سکا تھا۔ شادی کرو گے؟ آف کورس، وہ فوراً بولا تھا۔ چلو پھر نکاح کر لیتے ہیں، وہ فوراً بولی تھی۔ ارحم نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے گھر والے سب؟ ارحم، اگر آج تم سے نکاح ہو گیا تو شاید میرا کوئی گھر بن جائے گا، ورنہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے۔ منال، اس کے درد بھرے الفاظ ارحم کو ساکت کر گئے تھے۔
نکاح کے پیپرز تیار کرواتا وہ پرپوز کرنے کے تیسرے دن منال سے نکاح کر چکا تھا۔ آج اسے نکاح کے جانے کے بعد لگا تھا کوئی اس کا اپنا رشتہ ہے جسے وہ پیور اپنا کہہ سکے۔ اس وقت وہ ارحم کے ساتھ اس کے فلیٹ پر تھی۔ وہ روم میں بیٹھی تھی جب ارحم پاس آیا۔ منال اس کی پکار پر وہ فوراً اٹھی تھی۔ جب اسے اٹھتا دیکھ ارحم اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ الحمدللہ، ایک بھرپور نظر اس کے حجاب کے حالے میں موجود چہرے پر ڈالتا وہ محبت سے کہتا اسے معتبر کر گیا۔ جب منال کی سانسیں الجھی تھی، بس یہی محبت تو چاہیے تھی۔ وہ ماتھے پر ہونٹ رکھتا اسے مزید خود میں الجھا گیا۔ تمہیں جب جب دیکھا ہے بس یہی لگا ہے تم سے بہتر کوئی نہیں۔ چاہے شروعات غلط تھی مگر منزل درست تھی۔ اس کی شروعات غلط پر منال نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جب اس کی جانب دیکھتا ارحم اس کے خوبصورت ہونٹوں پر جھکا، ساتھ ہی ہاتھوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو حجاب سے آزاد کیا۔ حجاب کھلتے ہی اس کے لمبے بال ایک دم کھل کر کمر پر بکھرے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے ہونٹ ملائے کھڑے ارحم نے ہاتھ سے اس کے لمبے بال محسوس کیے، جبکہ منال کی سانسیں رک رہی تھیں۔ وہ لمحہ بلمحہ مزید نزدیکیاں طے کر رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر آتے وہ جھکنے ہی والا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ پہلے وہ اگنور کرتا اپنا کام جاری رکھ رہا تھا، مگر منال کے ہوش دلانے پر وہ بدمزہ ہوتا موبائل اٹھا گیا جہاں رمیز کالنگ لکھا تھا۔ وہ حیران ہوتا کال اٹینڈ کر گیا۔ ہاں رمیز، واٹ؟ کیا؟ کدھر؟ کب؟ اوکے آئی ایم کمنگ، وہ شدید پریشانی سے کہتا کال کٹ کر گیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی منال پریشان ہوئی تھی۔ ارحم، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ رمیز کا ایکسیڈنٹ؟ اوہ نو، آپ میں خود گھر چلی جاؤں گی، آپ جائیں، وہ فوراً بولی تھی۔ ارحم نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ بے ترتیب سے حلیے میں وہ ارحم کو پاگل کر رہی تھی۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتے وہ نیچے جھکتا اس کے کپڑے درست کر گیا۔ میری ذمہ داری ہے آپ، میں خود آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا، باقی بات کال پر کروں گا، رات کو پھر ڈسکس کریں گے۔ اینڈ آئی ایم ریئلی سوری آپ کو ادھورا۔ آپ دھیان سے جائیے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ ارحم اسے گھر کے دروازے کے سامنے اتار گیا۔ جب دروازے کے باہر کھڑے مصطفیٰ ملک نے حیرانگی سے منال کو ارحم کی گاڑی سے اترتے دیکھا۔ بیٹے آپ ارحم کے ساتھ آئی ہو؟ منال کو ارحم کی گاڑی سے اترتے دیکھ سوالیہ انداز میں بولے، جبکہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے منال آگے کی طرف بڑھی۔ سامنے افشین بھی کھڑی تھی۔ باپ کی بات وہ سن چکی تھی۔ ارے بابا، آپ نے آج اسے دیکھا ہے ارحم کے ساتھ آتے ہوئے؟ آج کل تو یہ ہر جگہ ہی ارحم کے پیچھے پائی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں ارحم کے پیچھے کس حد تک پاگل ہوں، کس حد تک اسے پسند کرتی ہوں، بلکہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی بیٹی مجھے نیچا دکھانے کی خاطر اس کے پیچھے گھوم رہی ہے۔ افشین کے ایسے الفاظ پر منال نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم ارحم کو پسند کرتی ہو؟ وہ بمشکل بول پائی، رنگت زرد ہوئی تھی۔ ہاں دیکھا بابا، یہ وہ بہن ہے جس کے لیے آپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ پوچھ تو ایسے رہی ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہ ہو۔ تمہیں ارحم نے بتایا نہیں کہ وہ اور میں انگیجڈ ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے تحاشا پسند کرتے ہیں۔ نہیں، وہ ایک دم چیخی تھی۔ مجھے لگتا ہے ابھی تک ارحم نے بتایا نہیں تمہیں۔ مجھے اس دن کہہ رہا تھا کہ تم تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی، اس لیے میں نے بھی اسے کہا تھا کہ چلو تھوڑا ٹائم دو، کیا پتا خود ہی سمجھ جائے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ارحم مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے خود مجھے سیریسلی؟ وہ تو بس میری بہن ہونے کی خاطر ہیلپ کر دیتا ہے تمہاری۔ منال کا دماغ گھوم رہا تھا۔ دیکھا ڈیڈ، آپ کی یہ بیٹی۔ افشین چپ، ایک دم چپ۔ اس کی حالت دیکھو۔ منال کی حالت دیکھتے مصطفیٰ ملک فوراً آگے بڑھے تھے۔ وہ کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ منال بچے، ادھر۔ منال کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں تھم رہی ہیں۔ بابا، وہ مارے تکلیف کے بولی تھی۔ مصطفیٰ ملک کے ہاتھ لرز گئے تھے۔ عرصے بعد اس نے بابا کہہ کر پکارا تھا۔ جی بابا کی جان، وہ فوراً بولے تھے۔ بابا وہ مجھ سے محبت، آنسو روا تھے۔ میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا، ارحم تم سے ہی محبت۔ بابا اپنی لاڈلی کو تسلی مت دیں۔ ارحم نے جو کیا، جو کہا، میرے کہنے پر کیا تھا۔ نہیں، وہ کرتی سانسوں کے ساتھ چیخی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ نہیں، اس کا نصیب اس کی ماں جیسا نہیں ہو سکتا۔ ارے تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ رکو، ابھی کرواتی ہوں۔ افشین اپنے باپ کو اس کے قریب دیکھتی چیخ کر ساری سچائی بتا رہی تھی۔ اس وقت اس پر بس جنون سوار تھا کہ منال مر جائے، وہ اس کے بابا کے قریب کیوں تھی، اسی لیے وہ اپنے راز بھی بتا رہی تھی۔
تم جھوٹ بول رہی؟ جھوٹ نہیں بول رہی میں۔ اتنا کہتے وہ موبائل پر ارحم کا نمبر ڈائل کر گئی۔ موبائل اسپیکر پر تھا۔ ارحم کی آواز گونجی تھی۔ ہاں بولو افشین۔ ارحم کدھر ہو؟ میں نے جو تمہیں کہا تھا تم وہ کام کر رہے ہو نا؟ کون سا کام افشین؟ اس کے کہنے میں تھکاوٹ سی تھی۔ میری بہن کو پاگل بنانے والا؟ آف کورس افشین، تم سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے الفاظ تھے اور نیچے بمشکل سانس لیتی منال کی سانسیں تھمی تھیں۔ منال، اس کی ناک سے نکلتے خون کو دیکھ کر مصطفیٰ ملک چیخے تھے، جبکہ موبائل کی دوسری جانب بیزار سے کھڑے ارحم کی رنگت ہوا ہوئی تھی۔ افشین کدھر ہو تم؟ یہ آوازیں تب تک وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ دوسری جانب وہ جس نے صرف آخری رشتے پر بھروسہ کیا تھا، اس رشتے کے دھوکہ دینے پر آنکھیں کھلی رکھ ہی نہیں سکی تھی۔ مصطفیٰ ملک جتنی جلدی ہو سکے اسے ہاسپٹل لے کر پہنچے تھے۔ اس کا چیک اپ وغیرہ کرنے کے بعد اسے ایمرجنسی میں لے جانے کے بعد ڈاکٹرز نے واضح انداز میں بتا دیا تھا کہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر پیشنٹ ایسی ہے جسے خود ہی جینا نہیں چاہتا۔ افشین، افشین! ارحم جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکل کر افشین کے گھر آیا تھا، جہاں وہ سامنے ہی لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ارے ارحم، کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ افشین مجھے بتاؤ منال کدھر ہے؟ ڈیئر ارحم، اب تو وہ گئی موت کے منہ میں۔ تمہیں کیا لگا تم افشین مصطفیٰ کو دھوکہ دے کر اسے ڈچ کرو گے اور وہ تمہیں جانے دے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اتنا آسان نہیں ہے افشین ملک کو دھوکہ دینا۔ افشین میری بات سنو یار۔ کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ یہی کہ مجھ سے وعدہ کر کے تم اس کا دل توڑو گے، دھوکہ دو گے، تم نے اس سے نکاح کر لیا۔ افشین تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ پلیز میری بات کو سمجھو۔ کیا سمجھوں؟ بتاؤ نا۔ میرا پرپوزل ایکسیپٹ کرنے کے بعد تم نے اسے پرپوز کیا، تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ اب وہ چیخی تھی۔ افشین پلیز سمجھنے کی کوشش کرو یار، مجھے نہیں پتا کب ناٹک کرتے کرتے مجھے اس سے محبت ہو گئی یار۔ وہ رشتوں کی ترسی لڑکی ہے، تمہارے پاس تو بہت سے رشتے ہیں، اس کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ پریشان سا بولا تھا۔ تو پھر اب سمجھ لو کہ اس کے پاس یہ آخری رشتہ بھی نہیں رہا۔ وہ تمہاری سچائی جان چکی ہے، اور مجھے نہیں لگتا جس طرح وہ گری ہے، جس طرح اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا، وہ زندہ واپس لوٹ کر آئے گی۔ اسی لیے چھوڑو، سب سے بھول جاؤ، میں بھی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ افشین کی بات پر وہ دنگ رہ گیا۔ افشین تم نے اس لیے کال؟ دے رہا ہے درست ہے۔ اس وقت وہ کوئی ڈائن لگ رہی تھی جو سب کی خوشیاں کھانے کے در پہ تھی۔ تمہیں تو میں آ کر پوچھوں گا، غصے سے کہتا وہ الٹے قدم بھاگا تھا۔ ارحم سنو، تم ایسا نہیں ارحم۔ مگر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پلیز کچھ کر کے میری بیٹی کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ مصطفیٰ ملک تب سے رو رہے تھے۔ انہیں بار بار اپنے ماضی میں کی گئی غلطیاں یاد آ رہی تھیں۔ کاش وہ اپنی بیٹی کو اکیلا نہ چھوڑ دے۔ کاش وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتے ہوتے تو آج ان کی بیٹی ان کی دوسری بیٹی کی وجہ سے اس حال تک نہ پہنچتی۔ انکل وہ منال، وہ جیسے تیسے کرتا اسپتال پہنچا تھا۔ مصطفیٰ ملک کو پریشان سا بیٹھے دیکھ ان کی طرف آیا تھا۔ مصطفیٰ ملک اسے دیکھتے ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ خبردار، تم قریب بھی آئے صرف اور صرف تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے۔ میری بیٹی اس حالت میں، افشین تو نادان تھی، اس نے کہہ بھی دیا، لیکن تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ حالت دیکھو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں صرف تمہاری وجہ سے وہ جینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ تڑپ رہے تھے۔ انکل پلیز سنیں، میری بات سنیں، سب ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انکل پلیز میری بات تو سنیں، سمجھے تو صحیح، مجھے ایک بار اس سے ملنے تو دیں۔ ارحم کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے تھے۔ اسی کو لمحہ یاد آیا تھا جب نکاح کے بعد منال اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی کہہ رہی تھی کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، پلیز کبھی مجھے اکیلا مت چھوڑنا، دھوکہ مت دینا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اسے اسی دن جس دن وہ بے تحاشا خوش تھی اسی دن اسپتال پہنچا دیا۔ خبردار تم چلے جاؤ یہاں سے، ہوں میں اپنی بیٹی کے ساتھ، نہ کریں پلیز انکل، میں مر جاؤں گا۔ تم مر جاؤ، یہ کہتے وہ منہ موڑ گئے جب ارحم وہیں گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ دل نے اس رب کو شدت سے پکارا تھا، یا اللہ پلیز، نہیں پلیز اسے کچھ مت ہونے دینا یا اللہ۔ ابھی تو میں نے اسے بتانا تھا کہ جب کوئی رشتہ آپ کے پاس ہو تو آپ زندگی گزارتے نہیں، زندگی جیتے ہیں۔ یا رب، ابھی تو میں نے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے پر ہزاروں مسکراہٹیں دیکھنی تھی۔ یا رب پلیز اسے کچھ مت کرنا، مجھے ہٹا دیں اسے۔ وہ وہیں سجدہ ریز ہوتا شدتوں سے رونے لگا تھا۔ اسپتال میں آتے جاتے لوگ حیرانگی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔
شام سے رات تو رات سے اگلے دن کی صبح ہو گئی تھی، مگر ڈاکٹر کی طرف سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا تھا۔ مصطفیٰ ملک جو رو کر ہار گئے تھے، جبکہ ارحم وہیں دیوار کے سہارے زمین پر بیٹھا تھا۔ نظریں ایمرجنسی روم پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کاش کاش، اس کے دل میں بار بار یہ لفظ آ رہا تھا، کاش وہ کبھی افشین سے ہی نہ ملتا، کاش وہ اس سے وعدہ ہی نہ کرتا، اس کی باتوں میں جو لمحہ بھر آیا تھا وہ بھی نہ آتا۔ پیشنٹ منال کے ساتھ کون ہے؟ ابھی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ جی میں ہوں پیشنٹ کے ساتھ، ارحم میری بیوی ہے۔ وہ جلدی سے انگلش میں بولا تھا کیونکہ مصطفیٰ ملک ابھی کچھ دیر پہلے ہی نماز کی خاطر وہاں سے گئے تھے۔ اوکے مسٹر ارحم، یور وائف آؤٹ آف ڈینجر ناؤ۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں، لیکن پلیز یاد رکھیے گا ایسی کوئی بات ان سے مت کیجیے گا جو ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے۔ مزید ایک دو بات اور کہتی ڈاکٹر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے ارحم کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہے۔ دل لرز رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، پاؤں میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر جائے اور جا کر اس سے بات کرے۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ مصطفیٰ ملک کے آنے سے پہلے جلد از جلد اس سے ملنا بھی چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ آ جاتے وہ ہرگز اسے اندر جانے نہیں دیتے۔ ہمت کرتا، خود کو مضبوط ظاہر کرتا، وہ دروازہ کھول کر اندر بڑھا تھا۔ سامنے ہی وہ اسپتال کے یونیفارم میں نالیوں میں جکڑی ہوئی لیٹی ہوئی تھی، منہ پر آکسیجن ماسک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھاتا۔ جب قدموں کی آواز پر منال نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اسے بمشکل سانس لیتے دیکھ ارحم کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ منال، وہ بے بس ہوا تھا۔ جب وہ مشکل نالیوں سے جکڑا اپنا ہاتھ اٹھاتی وہ اسے چپ رہنے کا اشارہ کر گئی۔ منال میری بات، میں کہہ رہی ہوں جائیں یہاں سے اور آزاد کریں۔ منال، اس کی آزاد والی بات پر وہ چیخا، پلیز۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، اسے بولنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، مگر اب وہ مزید کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں رکھنا چاہتی تھی جو صرف اس کے لیے فریب اور دھوکہ ہو۔ سب فریب نہیں تھا، میری فیلنگز، میرا پیار، میری محبت تمہارے لیے، ایک ایک پل جو میں نے تمہارے ساتھ گزارا، وہ سب سچ تھا منال۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، اس کے لہجے کی نمی، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ منال کو یقین کرنے کو کہہ رہے تھے، مگر وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ ہاں میں کہتا ہوں، میں نے افشین سے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ غلط کرنے کا، تمہارا دل توڑنے کا، مگر منال، اگر میں ابھی تک کسی وعدے کے زیر اثر ہوتا تو میں نکاح کیوں کرتا یار؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو منال، خدا را خود کو یوں تکلیف دے کر مجھے تکلیف مت دو۔ تم میرا گلا گھونٹ دو، تب جا کر مجھے صحیح تکلیف ہوگی۔ منال پلیز ایسے مت کرو، منہ مت موڑو، آزادی کی بات نہ کرو۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب وہ بمشکل اپنا ہاتھ اٹھاتی ہوئی اپنے منہ سے آکسیجن ماسک اتار گئی تھی۔ منال یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ تڑپا تھا۔ تم افشین کے ساتھ شادی کر لو، اس کے ساتھ خوش رہو، میں ٹھیک ہوں۔ پلیز مجھ سے دور چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میں مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ پلیز تمہیں میری قسم، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں بند کرتی بس اتنا ہی بولی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، جاؤ۔ جب ارحم کی جان ہوا ہوئی، وہ اپنی قسم دے چکی تھی، وہ اسے خود سے دور جانے کی قسم دے چکی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑتی دیکھ وہ پاگلوں کی طرح کبھی اس کی طرف قدم بڑھاتا اور کبھی پیچھے کو۔ جب مصطفیٰ ملک کمرے میں آئے تھے، ڈاکٹر، اپنی بیٹی کی اکھڑتی سانسیں دیکھ وہ جلدی سے باہر کو منہ کر کے ڈاکٹر کو پکارنے لگے تھے۔ تبھی ڈاکٹر اندر بڑھے تھے۔ جب مصطفیٰ ملک اس کے قریب آتے ارحم کا گریبان پکڑتے اسے کمرے سے باہر نکال گئے تھے۔ نکلو یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی یہ حالت ہوئی ہے، اب تم مجھے یہاں کبھی نظر نہ آنا۔ تبھی ڈاکٹر منال کو سنبھالنے لگے۔ 3 ماہ بعد، 3 مہینے ہو گئے تھے اس واقعے کو۔ وہ اسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر تو آ گئی تھی، مگر پہلے والی بول چال بالکل ہی کم کر دی تھی۔ وہ پہلے جو کبھی ہوں ہاں کا جواب دے دیتی تھی، اب تو بالکل چپ ہو گئی تھی۔ ہاں مگر اب یہ تو تبدیلی آئی تھی کہ وہ باپ کو دیکھ کر مسکرا دیتی، ان کے پوچھنے پر ان سے بات کر لیتی۔ اس کے ٹھیک ہونے کے بعد جب اسے گھر لے کر آئے تھے، وہ باپ کے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ مصطفیٰ ملک نے بیٹی سے معافی مانگی تھی اپنے گناہوں کی، جس پر وہ بس ہاں میں سر ہلاتی ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ وہ کہہ بھی کیا سکتی تھی، کر بھی کیا سکتی تھی؟
لیکن اس میں یہ فرق آیا تھا کہ اب مصطفیٰ ملک ہر وقت مینال کے آگے پیچھے ہوتے۔ اس نے یونیورسٹی جانا بھی بند کر دیا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر افشین آئے دن کڑتی۔ وہ یوں ہی کمرے میں بیٹھی تھی، جب دروازہ نوک کرتی افشین کمرے میں آئی تھی۔ کھانا، وہ ٹرے لے کر آئی تھی۔ مینال نے ایک نظر اسے دیکھ کر نظریں موڑی تھیں۔ مینال، جواباً وہ چپ رہی۔ وہ حیران تھی افشین اسے کیوں پکار رہی تھی، وہ بھی اتنے نرم انداز میں۔ مینال، آئی ایم سوری، اتنا کہتے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اب کی بار مینال کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ تم سوری؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ، شروع سے میں نے اپنے ارد گرد بابا کو ہی دیکھا ہے۔ میں ماما کے بجائے بابا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوں۔ نظر آتا، وہ بس اتنا کہہ سکی۔ پھر اسکول سٹارٹ ہوا تو میری دوستی ارحم سے ہو گئی۔ ارحم اسکول، کالج، یونیورسٹی کا جہاں جہاں ہم گئے وہ سب کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کی خوبصورتی پر لاکھوں لڑکیاں مرتی تھیں، مگر مجھے اس بات پر نخرہ ہوتا، ناز ہوتا کہ وہ صرف اور صرف میرا دوست ہے۔ پھر یونیورسٹی میں آ کر ہمارا گروپ بن گیا، مگر جتنی دوستی میری اور ارحم کی رہی وہ کسی کی نہیں تھی۔ پھر مجھے ارحم کے لیے اپنی فیلنگز کا احساس ہوا۔ مجھے لگا میں ارحم بے تحاشا پسند کرنے لگی ہوں۔ پہلی بار جب میں نے اسے پرپوز کیا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہماری عمر نہیں ہے ابھی، ہم دوست ہیں، اچھے دوست ہیں اور اچھے دوستوں کی طرح رہتے ہیں۔ مگر پھر جب دوسری بار میں نے پرپوز کیا تو اس نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ ارحم نے بھی میرا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ اس کی لائف میں کوئی اور لڑکی نہیں تھی، اور وہ نہ ایکسیپٹ کر کے اب میری اپنی دوستی کو بھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر پھر ہماری زندگی میں تم آئی۔ پہلے دن میں نے دیکھا کہ تمہاری وجہ سے بابا نے مجھے ڈانٹا ہے۔ مجھے تمہاری وجہ سے بابا اگنور کرنے لگے، تمہاری وجہ سے بابا مجھ سے کم بات کرنے لگے، اور پھر وہی میرے دوست تمہارے لیے پاگل ہونے لگے۔ میرے دوست اب تمہارے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر میں نے وہ پلان بنایا۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں کہ ارحم نے تب اس پلان میں میرا ساتھ دیا، لیکن وہ بھی صرف اور صرف ایسا وقت ہی کر رہا تھا۔ اس نے یہ سب صرف اور صرف میری ضد پر کیا تھا۔ مگر جب 2 ماہ بعد میں نے اسے کہا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ کبھی کہتا ابھی، کبھی کہتا کل، کبھی کہہ دیتا کہ یار کیا مسئلہ ہے، ہم دوست ہیں۔ پھر مجھے بھی شک ہو گیا، اور جب تم دونوں نے نکاح کیا مجھے پتہ چل گیا تو تم بس مجھے اتنا بتا دو، تم یہاں کس کے کہنے پر آئی ہو؟ مینال نے اس کی ساری تقریر سنی تھی۔ آخر میں بس اتنا ہی بولی، یہ سب تو وہ جانتی تھی، میں یہاں کسی کے کہنے پر نہیں آئی، مگر اپنے بابا کو کھونے سے ڈر سے آئی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے، بابا نے مجھے واضح الفاظ میں کہہ دیا، اگر میں تم سے نفرت کروں گی تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی، تم جانتی ہو میری پہلی محبت میرے بابا ہیں، میں ان سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ مینال پلیز تم کچھ کرو نا، پلیز مجھے معاف کر دو، ہو سکے مجھے معاف کر دو۔ تمہارا معافی نامہ ہی مجھے میرے باپ کی نظروں میں سرخرو کر سکتا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ واٹ؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ بالکل سچ۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ فوراً اس کے گلے سے لگی تھی۔ مینال بس ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مجھے تم سے ایک اور بات کرنی ہے، تبھی پیچھے ہوئی تھی۔ افشین اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی۔ تم پر میں بھروسہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں پہلے دن ہی اپنے لیے نفرت دیکھ چکی تھی۔ بابا پر میں کیا بھروسہ کرتی، وہ ہمیں بچپن میں چھوڑ آئے تھے، مجھے اور میری ماں کو۔ میں نے اگر بھروسہ کیا بھی تو صرف اس شخص پر، پہلی ملاقات میں جس کی آنکھوں میں نے میرے لیے چمک دیکھی تھی۔ اور اس نے کیا کیا؟ میری محبت، میرے پیار، ان سب کے بدلے مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے اس سے وعدہ لیا تھا، مگر اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات تو کر سکتا تھا، مجھ سے شیئر تو کر سکتا تھا، نکاح ہونے سے پہلے بھی کہہ تو سکتا تھا نا۔ پلیز اپنا خیال رکھنا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں فرمائے۔ افشین دوبارہ سے اس کے گلے لگتی باہر کی طرف نکل گئی تھی۔ اب وہ مزید اسے کیا کہتی، اپنی ہی لگائی ہوئی آگ کو کیسے بجھاتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ افشین کو لٹکے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آتے دیکھ کر ہم یکدم کھڑا ہوا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے پاگلوں کی طرح روزانہ صبح شام اس کے گھر کے چکر لگا رہا تھا، جس کے بارے میں اندر بیٹھی مینال بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر وہ باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ جب وہ آتا اس سے منہ موڑ لیتی۔ آج بھی وہ آیا تھا، افشین کی منت کی تھی
کہ وہ اس کے بارے میں بات کرے، اور افشین نے کی بھی تھی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ مصطفیٰ ملک سے وہ پہلے ہی معافی مانگ چکا تھا۔ مصطفیٰ ملک خود اپنی بیٹی کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ جتنا ہو سکے کر رہے تھے۔ ارحم وہ نہیں مان رہی۔ انکل پلیز آپ مان جائیں، آپ مجھے ایک موقع تو دیں۔ دیکھیں میرا وعدہ ہے، واپسی پر میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤں گا۔ افشین کی بات سنتے وہ پریشانی سے مصطفیٰ ملک کی طرف بڑھا۔ بابا ارحم ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ پلیز اسے ایک موقع دے کر تو دیکھیں۔ تبھی دل پر پتھر رکھتی افشین بھی باپ سے بولی تھی، ارحم دیکھ لو کیا کرنا ہے، میں بس اسے ہنستا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ جب ارحم ان کی ہاں سنتا تشکر کا سانس خارج کر گیا۔ پلیز اب یہ والا جوس اسے پلا دو۔ مصطفیٰ ملک کے مانتے ہی وہ ایک پیکٹ افشین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جس پر اس نے گھورا تھا، مگر فی الوقت اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میں کہاں؟ اپنی بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھتی وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارد گرد کمرے میں نظر دوڑائی تو پتہ چلا یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ پہلے تھی، یہ تو کوئی اور ہی کمرہ تھا، اور کمرہ بھی اس قدر خوبصورت کہ وہ دنگ رہ گئی۔ پورے کمرے کو خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور اس نے ارد گرد دیکھتے ہی بے ساختہ بیڈ کی جانب دیکھا جس پر وہ لیٹی تھی۔ اس بیڈ کو بھی خوبصورت گلاب کے پھولوں سے ڈھانپا گیا تھا۔ وہ حیران تھی، یہ میں کہاں ہوں؟ بے حد پریشانی سے ایک دم بیڈ سے اتری تھی۔ اس سے پہلے وہ کھڑکی یا دروازے کی طرف جاتی جب واش روم سے باہر آتا ارحم اس کا بازو پکڑ گیا۔ تم یہاں؟ یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ نظر موڑ کر ارحم کو دیکھتی وہ غصے سے بولی تھی۔ جب اس کا غصہ دیکھتا ارحم اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے بالکل قریب کر رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا، جو میں نے اپنے سسرال میں تو کر نہیں سکتا تھا، اسی لیے اپنی ہی بیوی کو اغوا کرنا پڑا۔ مسکرا کر کہتا وہ مزید قریب کھینچ گیا تھا۔ پورے 3 ماہ بعد وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اس سے بات کر رہا تھا، اسے سن رہا تھا، اسے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ویسے ہی مدہوش ہو رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں ایک دھوکے باز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا نہیں چاہتی۔ اب کی بار وہ غصے سے بولی تھی، جب میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ آپ مجھے طلاق، بس ایک لفظ اور نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ جو لفظ طلاق تمہارے منہ پر ہے نا، اس کو تو آج میں اپنے طریقے سے اتار کر ہی پھینکوں گا۔ ضبط کے مارے کہتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اسے بے دردی دکھاتے دیکھ وہ چیخی تھی، تمہیں پتہ ہے میں منال، میں تمہارے ساتھ زندگی جینا چاہتا ہوں، کر دو نا مجھے معاف، دے دو نا ایک موقع۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا دیوانگی سے بولا، نہیں، میں دوبارہ دھوکا، خدا کی قسم۔ منال، میری اور تمہاری اس شرط کے بعد جو پہلی ملاقات ہوئی تھی نا، وہ بھی ایک فریب نہیں تھا۔ اس شرط سے پہلے جو ہماری ملاقات گاڑی کے پاس ہوئی تھی وہ سچائی تھی، یقین کرو۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، پیچھے ہٹو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ نہیں، مجھے سہاگ رات منانی ہے۔ وہ بضد تھا، میں نہیں چاہتا سسرال میں قربت کے لمحوں میں تمہاری سرغوشیاں اور چیخیں میری سالی بھی سنیں۔ اس بات پر منال نے غصے سے گھورا۔ وہ پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، ارحم اسے قابو کر گیا تھا۔ اجازت دو، تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھوں، وہ محبت سے بولا تھا۔ نہیں، وہ جان بوجھ کر بولی تھی۔ سارا غصہ، ناراضگی، غم وہ پیچھے چھوڑنے کا فیصلہ کر گئی تھی۔ اب وہ سچ میں سچے رشتے چاہتی تھی۔ کیوں نہیں، ابھی ابھی تو محبت والے زخم بھی دینے ہیں۔ اس کی مصنوعی ناراضگی دیکھتا وہ مسکرا کر کہتا، اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا۔ جب اپنی ہمت جواب دیتی محسوس کرتی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔